اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ چلیے آئیے، پہلی بڑی خبر اس وقت میں اسے افسوسناک خبر کہوں گا جو میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نوح ضلع میں کھٹر سرکار کا، یا کل ملا کے کہہ لیجئے کہ بی جے پی سرکار کا جو آتنکوادی بلڈوزر ظالمانہ طور پر یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے صرف مسلمانوں کی دکان اور مکان پر چل رہا تھا، اس آتنکوادی بلڈوزر کو روکنا اور از خود ایکشن لینے والی جو پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کی بینچ تھی، جو ججوں کی ٹیم تھی جنہوں نے نوح میں بلڈوزر کارروائی پر از خود ایکشن لے کر کاروائی کو رکوا دیا تھا، بلڈوزر کو رکوا دیا تھا، آخر یوں سمجھیے کہ دونوں ججوں کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کی دوسری بینچ معاملے کی سماعت کرے گی، یعنی اب آپ پورا پکچر سمجھ گئے ہوگے۔ جسٹس جی ایس اور جسٹس ہرپریت جیون، ان کی بینچ نے نوح میں ہوئی ہنسا پر از خود نوٹس لیتے ہوئے باقاعدہ آتنکوادی بلڈوزر کو رکوا دیا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ شاید ان ججوں کو بدل لیا جائے گا، تو وہ کام ہو گیا، اور اب پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کی دوسری بینچ معاملے کی سماعت کرے گی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک میں عدالتوں کا بھی کیا حال بنایا جا رہا ہے۔ دہلی سے جمعیت علماء سے ہمارے ذمہ داروں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پلول میں ایک مسجد پر اور مسجد میں ٹھہری ہوئی تبلیغی جماعت پر جان لیوا حملہ بھگوا آتنکوادیوں نے کیا تھا، جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند کی کوششیں رنگ لائی، اور جمعیت علماء ہند کے وفد نے مقدمہ درج کرانے کے لیے جو محنتیں کی تھی، الحمدللہ اللہ نے قبول کیا، اور اب ان بھگوا آتنکوادیوں پر FIR درج ہو گئی ہے، مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ بجرنگ دل کے آتنکوادیوں نے جے شری رام کا نعرہ لگوانے کے لیے بھی باقاعدہ جماعت کے ساتھیوں پر زور زبردستی کی تھی، اور پوری جماعت کو زندہ چلانے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کے ایک نمائندہ وفد نے پلول کا دورہ کیا، مولانا ارشد مدنی کی ہدایت اور ان کے حکم پر، اور الحمدللہ جمعیت کے وفد نے مقدمہ درج کرانے کی محنت کی اور کوشش رنگ لائی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جماعت جو ہے، اس وقت جماعت کے امیر جو ہے حافظ راشد،
میرپور تھے، جنہوں نے جمعیت علماء ہند میوات کے اس وفد کو حملے کے دوران کی خوفناک صورتحال بتاتے ہوئے کہا کہ جو آتنکوادی آئے تھے بجرنگ دل کے یا وشو ہندو پریشد کے، ان کے ہاتھوں میں لاٹھی، ڈنڈا، راڑ اور سریے تھے لوہے کے، وہ مسلمانوں کو گالی دیتے ہوئے اور مسجد کے کئی دروازوں کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ہم پر حملہ کر دیا اور ہمیں جے شری رام کا نعرہ لگوانے کے لیے زور بھی دیا اور جماعتیوں کو زندہ جلانے کی کوشش بھی کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب آتنکوادی آئے تو ان آتنکوادیوں میں 40 سے 50 بھگوا آتنکوادیوں کا ٹولہ تھا جو جماعت کو جان سے مارنے کی نیت سے مسجد میں آیا تھا۔ اگلا دن بڑی خبر آ رہی ہے ریاست راجستھان سے، جی ہاں، اسمبلی الیکشن سے پہلے، جی ہاں، ودھایک کے الیکشن سے پہلے ای ڈی راجستھان میں پہنچ گئی ہے۔ راجستھان میں ای ڈی کی انٹری ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈی او آئی ٹی جوائنٹ ڈائریکٹر وید پرکاش گرفتار کیے گئے ہیں۔ جے پور میں ای ڈی ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریٹ کے پیچھے یوجنا بھون واقع ڈی او آئی ٹی میں 2,31,00,000 روپے نقد اور 1 کلو سونے کی اینٹ ملی تھی۔ اس تعلق سے ای ڈی کی راجستھان ٹیم نے بڑی کارروائی اس پر معاملے پر کی ہے۔ ڈی او آئی ٹی کے جوائنٹ ڈائریکٹر وید پرکاش یادو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرکزی ایجنسی برآمد روپیے اور سونے کی اینٹ سے متعلق حقیقت جاننے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس معاملے میں راجستھان کے سی ایم اشوک گہلوت نے کہا کہ معاملے کی ایمانداری اور غیر جانبداری سے جانچ ہونی چاہیے، ہم ای ڈی کی کارروائی سے قطعی نہیں ڈریں گے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کی یہ آ رہی ہے کہ 17 مہینوں سے جیل میں بند این سی پی کے قدآور نیتا نواب ملک کو آخر سپریم کورٹ سے ضمانت مل ہی گئی۔ 17 مہینوں کے بعد ان کی خرابی صحت اور علاج کی بنیاد پر 2 ماہ کے لیے قید سے انہیں رہائی ملی ہے۔ ای ڈی نے مخالفت نہیں کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اجیت دادا پوار کے خیمے میں جشن ہے، یعنی اجیت دادا پوار کے خیمے میں جشن، یعنی ایک ساتھی اپنا اور آ رہا ہے۔ خیر، سنجے تٹکرے نے کہا کہ سپریم کورٹ پر ہمارا یقین اور مضبوط ہو گیا ہے۔ شرد پوار گروپ نے بھی نواب ملک کا استقبال کیا۔ خیر، اب وقت بتائے گا کہ نواب ملک ان 2 ماہ میں کس کی گودی میں جا کر بیٹھتے ہیں، لیکن چلو اچھا ہوا کہ الحمدللہ نواب ملک کو ضمانت تو مل گئی ہے۔ لیکن اجیت پوار خیمے میں جشن، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نواب ملک صاحب کا استقبال کرنے کے لیے کون زیادہ خوشی منا رہا ہے اور کون سے خیمے میں زیادہ جشن ہیں۔ آئیے دن ہمارے لاڈلے پیارے پیارے چہیتے وزیر اعظم نریندر جی مودی مہینے میں ایک بار وہ ان کے من کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے میرے کسی کے من کی بات وہ سنتے بھی نہیں ہیں، ان کے من کی بات کرتے ہیں۔ تو گزشتہ کل جمعہ کے بیان میں شاہی مسجد دہلی کے احمد بخاری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم آپ کے من کی بات تو سب سنتے ہیں، آپ کبھی مسلمانوں کے من کی بات بھی تو سنیے۔ وہیں پر لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں آپ جانتے ہیں کہ بحث شروع ہے، تو وہاں پر بھی باقاعدہ کانگریس کے ادھیکش ملک ارجن کھڑگے نے بھی یہ کہا کہ من کی بات نریندر مودی کرتے ہیں، میں تو دل کی بات کرتا ہوں۔ چیئرمین جگدیش دھنگڑ اور اپوزیشن لیڈر کھڑگے کے درمیان دلچسپ نوک جھونک بھی ہوئی۔ اسی وقت ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم من کی بات کرتے ہیں مگر ہم دل کی بات کرتے ہیں، مگر آپ دل کی بات پورے ملک کی جنتا کی نہ سننے کو تیار ہے نہ سمجھنے کو تیار ہے۔ آپ ہر دھرمی کا شکار ہے، آپ تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہے اور اسی گھمنڈ میں آپ کسی کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جلگاؤں ضلع کا ایک شہر ہے پاچورا، تحصیل ہے پاچورا شہر میں سندیپ مہاجن جو ایک جرنلسٹ ہے، پترکار ہے، صحافی ہے، ان پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، جس کا الزام وہاں کے مقامی ایم ایل اے پر لگ رہا ہے کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ حملہ کیا ہے، یعنی گویا کہ
मकामी एमएलए के इशारे पर यह सब काम किया गया है। खैर, संदीप महाजन पर हमले के बाद पूरे मुल्क में अब आवाजें उठने लगी है। अब ये खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बाकायदा संदीप महाजन पर, उस पत्रकार पर हुए हमले को लेकर हर जगह पत्रकारों की संगठनाएं जोरदार अंदाज में एहतजाज कर रही है। थाने शहर में भी पत्रकार संघ ने आंदोलन किया और एमएलए और उनके साथियों पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि संदीप महाजन ने एक मैसेज के जरिए से लोगों को यह बताया है कि अगर मुझ पर जानलेवा हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो 15 अगस्त जश्न आजादी के दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ जान दे दूंगा। आइए दिन पार्लियामेंट को लेकर और प्यारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लापरवाही को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि 3 महीना हो गया है मणिपुर जल रहा है, मगर वजीर आजम और बीजेपी बड़ी बेशर्मी के साथ पार्लियामेंट में आने को भी तैयार नहीं और उस पर कुछ बोलने को भी तैयार नहीं। खैर, इस वक्त नीतीश कुमार सीएम बिहार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जब पार्लियामेंट का इजलास होता रहता है और पार्लियामेंट में बैठकर हम लोग मुल्क की समस्याओं और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए बहस करते रहते हैं तो मोदी बाहर घूमते रहते हैं। नीतीश कुमार ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि कोई काम नहीं मोदी को, सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि हजरत बड़े मसरूफ है, बड़े बिजी है, क्या करें, वजीर आजम है, काम में मसरूफ है। कोई मसरूफ नहीं है, एक नंबर के खाली और निकम्मे हैं, बाहर घूमते रहते हैं और पार्लियामेंट में हाजिर नहीं होते हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नज़ीर, इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि नाला सुपारा में एक फर्जी इनकाउंटर हुआ था। फर्जी इनकाउंटर आमतौर से पुलिस डिपार्टमेंट का ये नापाक हरबा है और ये नाजायज़ अमल है। पुलिस डिपार्टमेंट पर भी जोरदार अंदाज में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, अभी नाला सुपारा फर्जी इनकाउंटर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 2 पुलिस वालों के खिलाफ, पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि मरने वाले के भाई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस को जोगेंद्र सिंह राणा के फर्जी इनकाउंटर की हलाकत की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम SIT कायम करने का हुक्म देने के 2 हफ्ते के बाद नाला सुपारा में मकामी क्राइम ब्रांच से मुंसलिक 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन दोनों की शनाख्त हेड कांस्टेबल मंगेश चौहान और पुलिस नायक मनोज सकपाल के तौर पर की गई है। इन पर ताज़ीरात हिंद IPC की दफा 302 यानी कत्ल और 201 यानी सबूत को तबाह करने के तहत मामला तहत चार्ज किया गया है। जोगेंद्र के भाई सुरेंद्र ने हाईकोर्ट के सामने अपनी दरखास्त में दावा किया है कि अगरचे कि इस वाक़े की वीडियोज और तस्वीर मौजूद है ताकि ये साबित किया जा सके कि नाला सुपारा में 2018 का एनकाउंटर फर्जी था। पुलिस ने उनकी शिकायत की बुनियाद पर FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय हादसाती तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन खैर, मरने वाले के भाई ने हिम्मत के साथ मुंबई हाई कोर्ट में अपील की थी और अब 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइरा दिन नो तशद्दुद और नो हिंसा और भगवा आतंकवाद ने जो कुछ भी वहाँ पर तबाही मचाई है उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अभी भी मुसलमानों में नूह के इलाके में खौफ व हिरास और डर का माहौल है। नकले मकानी का सिलसिला, यानी लोग वहाँ से अपना घर बार छोड़कर, अपने गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं, ये सिलसिला अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम कारीगरों की अदम दस्तयाबी से, यानी अगर मुस्लिम कारीगर यहाँ से छोड़ कर चले गए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। वहीं पर यह भी खबरें आ रही है कि कुछ इलाकों में बाकायदा माहौल अभी फिलहाल पुरअमन बन रहा है और नूह में तशद्दुद के बाद दोबारा स्कूल भी खुले हैं। ATM और बैंक की सहूलियात
5 घंटे तक दस्तयाब है, यानी कहीं ना कहीं अमन का माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भगवा आतंकवादियों पर अभी भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है मणिपुर को लेकर। जी हाँ, मणिपुर पर मोदी जी ने और बीजेपी ने जिस बेगैरती और बेशर्मी का मुजाहरा किया है, पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई कि क्या कोई वजीर आजम इतना बेगैरत और बेशर्म भी हो सकता है कि जो औरतों के नंगा घुमाए जाने के बावजूद और पूरा मणिपुर जल गया तब भी मुंह ना खोले। तो खैर, मणिपुर पर जो मोदी जी ने और बीजेपी ने बेशर्मी दिखाई है, पूरा हिंदुस्तान थूक रहा है। खैर, मणिपुर के मसले पर इंडिया, यानी वो जो 26 पार्टियों की एक टीम बनी है, उसका नाम है इंडिया। उस इंडिया के जो लीडर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जब तक मणिपुर में अमन कायम नहीं होता, हम सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक मुहिम जारी रखेंगे। यानी मणिपुर को हम पुरअमन करने की कोशिश करते रहेंगे। और वजह क्या है? क्योंकि मणिपुर में अमन आए ये मोदी जी और बीजेपी नहीं चाहते हैं। अगर उनके दिल में थोड़ी भी अमन की ख्वाहिश होती तो वो कर्नाटक उस वक्त मेरा ख्याल प्रचार को न जाते और सीधा मणिपुर जाते। मगर बेगैरती देखी, बेशर्मी देखी कि 3 महीने हो गए अभी तक मणिपुर गए नहीं है। और उससे भी बड़ी बेशर्मी है कि जब पूरा मुल्क थूकने लगा तो जब उन्होंने कुछ मिनट के लिए जबान खोली और मणिपुर पर बात किया।